اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، بھول کر کھانے پینے والا اور قے یعنی الٹی کرنے والا اگر یہ سمجھ لے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور بعد میں قصداً کھا پی لیا تو قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ معلوم تھا کہ کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کے باوجود کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں اس کے ذمہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ 2، اگر غلطی سے افطار کر لیا تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے یہ سمجھا کہ اذان ہو چکا ہے اور غلطی سے 10-15 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اذان تو نہیں ہوا، تو اس کے ذمہ قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ 3، روزے میں مخصوص جگہ میں دوا رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا چند دوائی ایسی ہے جو مقام مخصوص میں رکھی جاتی ہے جس سے طب کی اصطلاح میں شیاف کہا جاتا ہے، اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 4، غسل یا وضو کرتے وقت منہ میں پانی ڈالا اور وہ اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ 5، دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا کوئی اور چیز رہ گئی تھی اور خود بخود اندر چلی گئی تو اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈال کر نگل لی تو خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 6، اگر کسی عورت کو دیکھنے سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن لمس یعنی اس کو ٹچ کرنا، مصافحہ اور تقبیل یعنی بوسہ لینے سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ 7، روزہ دار اگر استمناء باللیل کرے، یعنی اگر کوئی شخص ہاتھ کے ذریعے روزی کی حالت میں منی یعنی سپرم نکال دے تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ صرف کھانے پینے سے یا جماع کرنے سے لازم آتا ہے۔ بندے ناچیز نے جو کچھ آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے یہ سب کچھ بحوالے کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 100 میں دی گئے ہے۔ اگر آپ کا کسی قسم کا سجیشن ہو یا رائے ہو تو کائنڈلی نیچے کمنٹ میں لکھ لیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، شکریہ۔